اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل کہانی بتا رہے تھے، کیسے انہوں نے خواب دیکھا اور پھر بھائیوں کی مخالفت اور بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر کنویں سے نکل کر عزیز مصر تک پہنچنا اور پھر زلیخا کا ان پر فدا ہونا۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ مکمل واقعہ بتا رہے تھے، یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ مکمل واقعہ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے روب و جلال اور جمال سے بے خود ہو گئیں اور ان تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا، تم تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بتلاؤ میرا کیا ہوا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ یوسف علیہ السلام، ایک ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے۔ خاندان عزت کی خاطر قید ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں تھے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اور دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کیا کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگوری شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی، تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائیے گا۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں جیل میں رہے لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاق سے ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی ہیں۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا۔ کہنے لگے کہ حقیقت میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راس نہیں لاتا۔ تو ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان بنا دیا۔ خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ پہلے دوستو یہ ویڈیو کا پارٹ نمبر 3 تھا۔ تو پہلے دوستو مکمل واقعہ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر دوستو یہ مختصر سا واقعہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق تھا، جو کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ پھر دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔